اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک ہمارے مردوں اور عورتوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مسلمہ کو امامت کے مقام پر فائز کیے جانے کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا کہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ بن جائیں تم پر۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا لفظ کذالک ہے، جس کا ترجمہ ہے ایسے ہی یا اسی طرح۔ لفظ کذالک نے امت کے بارے میں اس اعلان کو تحویل قبلہ کی بحث کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جو تحویل قبلہ کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کوئی معمولی سا واقعہ نہ سمجھیں۔ یہ تو درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اب بنی اسرائیل کو امت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، ان کا قبلہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس قبلہ ابراہیمی کے گرد ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، جسے شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے مقصد کے تحت کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کذالک کے بعد الفاظ ہیں۔ ترجمہ: ہم نے تم کو بنایا درمیانی امت۔ اس لفظ امت پر اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے قرآن حکیم کی اصل اصطلاح امت ہے۔ قرآن حکیم مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے لفظ قوم استعمال نہیں کرتا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مسلمان امت کے لیے قوم کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قومیت کی بنیاد نسل، وطن یا زبان ہوتی ہے۔ اسلام کی دعوت کسی خاص نسل، وطن یا زبان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ دعوت عبادت رب کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام سابق انبیاء کی دعوت اپنی اپنی قوم کے لیے تھی۔ ان کا کلمہ خطاب یا قوم ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطبین کے لیے قرآن حکیم میں اے بنی نوع انسان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ گویا اسلام کی یہ دعوت قومیت سے ایک بلند تر منزل اور سطح کے لیے ہے۔ جو لوگ اسلام کی دعوت عبادت رب کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا عہد کر لیتے ہیں، وہ اب مل جل کر ایک جمعیت بنیں گے، خواہ وہ مغرب سے ہوں یا مشرق سے، شمال کے ہوں یا جنوب کے، کوئی زبان بولتے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی شکل و صورت یا رنگ کے حامل ہوں۔ اس اجتماعیت کو قرآن حکیم امت قرار دیتا ہے۔ لغوی اعتبار سے امت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے افراد پر مشتمل ایک اجتماعیت جن کے درمیان قدر مشترک کوئی مقصد ہو جو انہیں جوڑے رکھے۔ دوسرا لفظ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے قرآن حکیم میں آیا ہے وہ حزب ہے، جس کے معنی ہے جماعت۔ قرآن حکیم اللہ کے ساتھ عہد اطاعت قائم کرنے والوں کو سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ کی جماعت قرار دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ عہد اطاعت پر قائم نہیں ہوتے، قرآن حکیم انہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں یعنی شیطان کی جماعت کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم پورے نوع انسانی کو 2 جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا اللہ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعائے مستجاب۔ جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑھے گا اور اگر روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ورنہ مہینے میں نہیں تو عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر خود بھی نہ پڑھ سکیں تو کسی دوسرے سے پڑھوا کے سن لیں۔
اللہ کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جو حاجت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائیں گے اور 7 چیزوں سے محفوظ رکھیں گے: فقیری سے، دنیا کی تکالیف سے، عذاب قبر سے، قیامت کی سختی سے، منکر و نکیر کے سوالوں سے، جان کنی کی تلخی سے، دوزخ کے عذاب سے۔ اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔